السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ مشاہدین کرام، عزیز بچوں اور بچیوں اور دین پسند قابل عزت و احترام دینی و ملی ماؤں اور بہنوں، آج کی اس ملاقات میں ایک نہایت اہم ترین موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین سے یہ فریاد اور التجا ہے کہ باری تعالی ہم لوگوں کو اپنا مخلص، امانت دار، سچا، عبادت گزار بندہ بنا لے اور انسانی مزاج کے باعث جو ہمارے اندر کمیاں، کوتاہیاں، سستیاں اور لاپرواہیاں ہیں اسے دور فرما دے، آمین۔ سامعین کرام، کتاب و سنت کا صحیح علم رکھنے والا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی عورت جب لوگوں کو مسجدوں میں یا گھروں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے تو اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ آج اللہ تعالی نے جنہیں توفیق دے ڈالی ہے وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، لیکن نمازوں کی جو روح اور جان ہے، اطمینان، اعتدال، سکون، اکثر کے یہاں اس کے اندر لاپرواہی اور سستی پائی جاتی ہے۔ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں یا علم ہی نہیں ہے کہ نماز کا مطلب گر پڑ لینا، حالانکہ نماز کی روح چاشنی اور مٹھاس یہ ہے کہ نماز کو اس کے ارکان، واجبات اور سنت کے مطابق واجبات، ارکان اور سنن کی ادائیگی کرتے ہوئے ادا کی جائے۔ از تکبیر تحریمہ تا تسلیم، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک سکون ہو، اطمینان ہو، ارکان کی ادائیگی میں اعتدال ہو اور دل کے اندر، جسم کے اوپری اعضاء اور جوارح سے نماز پڑھنے والا یہ احساس کرے کہ گویا وہ اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالی کے سامنے اس کے روبرو کھڑا ہے، اللہ کا گن گا رہا ہے،
اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی کبریائی اور عظمت بیان کر رہا، بالکل اللہ تعالی کے سامنے وہ کھڑا ہے، دل سے بھی، قلب و جگر اور شعور سے بھی، اور جسمانی باہری اوپری اعضاء اور جوارح سے بھی۔ اگر یہ تصور نہیں پیدا ہو پا رہا ہے تو کم سے کم نماز پڑھنے والے کو یہ خیال تو ضرور رہے کہ اللہ تعالی اسے دیکھ رہا ہے۔ نمازوں کے اندر ارکان اور واجبات کی ادائیگی میں اعتدال ہو، اطمینان ہو، سکون ہو، کیونکہ وہ نماز یا نماز کی وہ رکعت یا نماز کا وہ رکن یا واجب جس کی ادائیگی میں نہایت اطمینان نہ ہو، سکون نہ ہو، وہ نماز نہیں ہے، بلکہ یہ تو چوچ مارنا ہے۔ آج آپ مسجد کے اندر چلے جائیے تو دیکھیں گے کہ لگتا ہے ان کو بڑی جلدی ہے، گھر میں آگ لگی ہے، جلدی جلدی گر پڑ کر کے بھاگیں، گھر کی آگ بجھائیں۔ یہ نماز نہیں ہے، یہ اٹکھیلیاں کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں اور نوجوانوں، پہلی بات، نماز اسلام کا ایمان اور توحید کے بعد دوسرا رکن ہے جس کے بنا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ نماز بندی کا اللہ تعالی سے رشتے کو مضبوط، قوی اور طاقتور کرتا ہے۔ نماز اللہ تعالی کی قربت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ عبادتوں میں سب سے پہلے اللہ تعالی نے نماز کو مومنوں کے اوپر فرض اور واجب کیا ہے۔ نماز ہر طرح کا سکون، ہر طرح کی راحت، ہر طرح کا اطمینان، ہر طرح کی سعادت، ہر طرح کی خوش نصیبی حاصل کرنے کا ایک سب سے اہم اور توحید کے بعد سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ اور نماز کی چاشنی، نماز کی مٹھاس، نماز کی لذت، نماز کو سکون، اطمینان اور اعتدال سے ادا کرنے میں ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کے بارے میں بتلایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ عبادت کرتے وقت تمہارے شعور اور وجدان کے اندر، تمہارے دل و دماغ کے اندر، تمہارے جسم کے رگ رگ کے اندر یہ تصور اور خیال ہو کہ ایسا لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا، دیکھیں گے جنت میں لوگ، لیکن یہ تصور ہو، یہ خیال ہو، یہ شعور ہو، یہ احساس ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے بالکل کھڑے ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ نہ پیدا ہو تو کم سے کم یہ احساس تو، شعور تو رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آج نماز پڑھنے والوں کے اندر عام طور پر نماز کے ارکان اور واجبات کی ادائیگی میں بے اطمینانی، بے سکونی پائی جاتی ہے، جبکہ اطمینان، اعتدال، سکون کا چھوڑ دینا نماز کے اہم ترین رکن کو چھوڑ دینا ہے۔ نماز میں اطمینان کو ترک کر دینا، اعتدال کو ترک کر دینا، یہ نماز کو ملیامیٹ کرنا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کی نمازیں رد کر دی جائیں گی، منہ پہ مار دی جائیں گی۔ آپ یہ بات جانتے ہیں۔ تو آج کا موضوع ہے نماز میں اطمینان کا چھوڑ دینا اکثر لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہے، جو بہت ہی بڑا جرم ہے، اور اس کے بارے میں اکثر لوگ لاپرواہیاں کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن ٹوکتے نہیں۔ ارے بھائی پڑھ تو رہا ہے، آج ایک بڑا مسئلہ ہے یار،
ارے بھائی پڑھ تو رہا ہے، ارے بھائی مسجد آ تو رہا، ان لوگوں سے تو اچھا ہے جو پڑھتے ہی نہیں. یہ تصور غلط ہے. نماز پڑھے نہیں، نماز قائم کرے، نماز قائم کرے، اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان قربت کا ایک مضبوط واسطہ بنائے. اور بلکہ یہ ہو نماز پڑھتے ہو تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ گویا ہماری زندگی کا یہ آخری نماز ہے، آخری نماز ہے. یہ تصور ہونا چاہیے. میرے بھائی اور ساتھیوں، نماز میں اطمینان کا ترک کر دینا یہ چوری ہے. چوری ویسے عام طور پر دیندار مزاج یا بے دین مزاج سب کے ہاں جرم ہے. عام حالات میں بھی چوری جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. کوئی اپنی قیمتی دولت چور کے حوالے نہیں کرے گا. آپ کا قیمتی سرمایہ، آپ اس کی کتنی حفاظت اور نگرانی اور پاسداری کرتے ہیں کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کی عمر کوئی چورا لے، آپ کی آنکھ کوئی چورا لے، ایک کان چھوڑے آپ کا کان چورا لے، دل چورا لے، سونا چاندی جو رکھے ہیں وہ چورا لے. چوری کوئی پسند نہیں کرتا. اللہ کی عبادت میں چوری، اور کون سی عبادت؟ نماز جیسی عبادت جس کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. نماز کے اندر چوری کرنا بہت بڑا جرم ہے. نماز میں چوری کرنا یہ بہت بڑا قصور ہے. سنیے مسند احمد کی روایت جسے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح الجامع کی حدیث نمبر 997 کے اندر صحیح قرار دیا ہے. اللہ تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسوأ الناس سرقہ الذی یسرق فی صلاۃ. قالوا یا رسول اللہ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ لَا يَتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے گھٹیا بدترین چوری نماز میں چوری ہے. ہر چوری گھٹیا ہے، بدترین ہے، لیکن نماز کے اندر ڈکیتی، چوری یہ سب سے بدترین چوری ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے جملہ سنا تو پوچھ بیٹھے صحابہ کرام اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی نماز میں چوری کرے گا؟ کوئی نماز میں کیسے چوری کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں اور بہنوں، ساتھیوں، دوستوں، نماز کی چوری کا مطلب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق سے سنیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز کی چوری کیا ہے؟ وہ نماز کے ارکان، رکوع، سجود کو اچھی طرح اطمینان اور ہم آہنگی اور آہستگی سکون کے ساتھ ادا نہ کرے. یہ نماز کے اندر چوری ہے. رکوع کو جس طرح کرنا چاہیے، سجدہ جس طرح کرنا چاہیے، نماز کے دیگر ارکان کہ جس سکون اور اطمینان اور اعتدال کے ساتھ ادا کرنا چاہے نہ کرے. چوٹ مارے، مارو بھاگو، رکوع گیا سجدہ، کیسے ورزش کر رہا ہے. یہ نماز کے اندر چوری. نماز کے جتنے ارکان ہیں، نماز کے اندر جتنے واجبات ہیں، ان کو سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، دل لگا کے، آہستگی کے ساتھ نہ ادا کرے، یہ نماز کے اندر چوری ہے. اور اس طرح رکوع نہ کرے، اس طرح سجدہ نہ کرے، اس طرح قیام نہ کرے، اس طرح ارکان نہ ادا کرے جس طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی طور پر بھی، زبانی طور پر بھی ادا کرنا
ثابت ہے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. یہ نماز کی چوری ہے. نماز میں اطمینان ترک کر دے، چھوڑ دے. رکوع و سجدے میں کمر کو برابر نہ رکھے، کمر کو رکوع میں اور سجدے میں کمر کو برابر نہ رکھے، نہ ہی رکوع سے اٹھ کر اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی کمر سیدھی نہ کرے. یہ سب مشہور اور معروف ہے اور عام نمازیوں میں یہ بات دیکھی جاتی ہے اور محسوس کی جاتی ہے. رکوع میں دیکھیے، کسی کا سر اٹھا تو کمر دبی ہوئی، کسی کا کمر اٹھی ہوئی تو سر ایک دم جھکا ہوا، لیبل نہیں. میرے بھائیو ساتھیو، شاید کوئی بھی ایسی مسجد نہیں پائی جاتی ہے جہاں نماز میں اطمینان نہ ہونے کا مشاہدہ نہ کیا جاتا ہو. بہت سارے نمازیوں کے اندر حالانکہ نماز میں سکون، وقار، احترام، اطمینان، اعتدال نماز کا ایک رکن ہے جس کے بغیر نماز صحیح قطعاً نہیں ہو سکتی. اور یہ نماز کے اندر بے اطمینانی، بے اعتدالی بہت ہی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت سنن ابی داود کی روایت ہے، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح الجامع کی حدیث نمبر 7224 کے اندر صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنیے. مستند کتابوں سے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیے. کہیں بھی اہل حدیث عالم دین جو حقیقت میں عالم دین ہو اس کے پاس بیٹھیے اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کا طریقہ سیکھیے. یہ نہ سوچئے کہ ہم 70 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 35 سال کے ہو گئے، کیسے نہیں. نماز پڑھنا جس طرح واجب اور ضروری ہے، ایسے نماز کے مسائل کا سیکھنا بھی ہمارے لیے فرض اور واجب ہے. اللہ کے رسول کی حدیث آپ سنیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لا یجزئ صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود. کسی بھی آدمی کی نماز صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ وہ رکوع اور سجدوں میں اپنی کمر کو سیدھی نہ کرے. جب رکوع کرے تو سر اور پیٹھ اور کمر بالکل لیول پر ہو، دونوں ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھے اور آنکھ اور پیشانی آنکھ اپنی سجدے کی جگہ پر رکھے. اب دیکھیے، کوئی رکوع میں انگوٹھا دیکھ رہا دونوں پیروں کا، کوئی مندی جھکائے ہوئے ہے، کوئی کمر. اللہ کی کوئی جسمانی مجبوری ہو تو دوسری بات ہے. یعنی رکوع کے اندر کمر، پیٹھ اور سر ایسے بھرا لبالب پیالہ رکھ دیا جائے اور ذرہ برابر پانی دائیں بائیں آگے پیچھے نہ چھٹکے. یقیناً یہ کام منکر و ناپسندیدہ ہے. رکوع کے اندر اطمینان، اعتدال، سجدوں کے اندر اطمینان اور اعتدال کا نہ ہونا یہ نہایت منکر، غیر پسندیدہ کام ہے. اور اسے کرنے والا ڈانٹ، وعید اور پھٹکار جیسی عظیم ترین سزا کا حقدار. سنیے، حضرت عبداللہ العشری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیے گا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نماز پڑھائی. پھر صحابہ کی ایک جماعت میں بیٹھ گئے تو اللہ کے رسول صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھ گئے. ایک آدمی مسجد کے اندر داخل ہوا، ایک صحابی مسجد کے اندر داخل ہوئے اور نماز پڑھنے لگے. جلدی رکوع کیا، بنا اطمینان و سکون کے. سجدے میں کوے کی
चोंच की तरह चोंच मारा। कबूतर को चुगते देखा आपने, कौवा को चुगते देखा ना। जल्दी जल्दी रुको किया, असर दिया कि मारा, पीटा मारे। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, आओ, क्या बात, जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। और दूसरी हदीस में है, अतरौना हादा, क्या तुम इनको देख रहे हो, मम्माता अला हादा माता अला गैर मिल्लति मुहम्मद यनकुरु सलातहु कमा यनकुरुल गुराबु अद्दमा इन्नमा मसलुल लदी यरकउ व यनकुरु सुजूदहु कल जाए ला याकुलु इल्ला तमरा अव तमरतैन फमादा तुगनियानी अनहु। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या आप इसे देख रहे हैं, जो शख्स इस हालत में मर जाए, इससे जल्दी जल्दी कब्र के चोंच के दिन नमाज पढ़ जाए, तो वो मिल्लत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खारिज, बाहर किसी दूसरे तरीके और रास्ते पर मरा। नमाज में यूं ठोंगे मारता, चोंच मारता है, नमाज में ठोंगे मारता, चोंच मारता, जैसा कि कौवा खून में चोंच मारता है। बेशक जो शख्स नमाज के सजदों में यूं चोंच मारता है, उसकी मिसाल उस भूखे आदमी की तरह है जो सिर्फ 1 या 2 खजूरें खाता है, भला वो उसे आसूदा शिकम शेर कर सकती है, दोनों खजूरें, उससे उसका पेट भर जाएगा। तो कौवे की चोंच नहीं मारना। हज़रत ज़ैद बिन वहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने किसी आदमी को देखा जो रुकू और सजदों को अच्छी तरह अदा नहीं कर रहा था। फरमाया, मन सल्लैता मा सल्लैता वला मुत्ता मुत्ता अला गैरिल फितरति लती फतरल्लाहु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तूने नमाज नहीं पढ़ी और अगर इसी हालत में तू मर जाए तो जिस फितरत पर अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया, उस फितरत के अलावा पर मरा। और वो रिवायत तो मैंने पहले जिक्र किया था, वो जल्दी जल्दी सहाबे नमाज पढ़ रहे थे, बुलाया अल्लाह के रसूल ने और कहा, इधर फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज पढ़ी ही नहीं। दोबारा गए, वो इसी तरह पढ़ करके आए, जल्दी जल्दी। दोबारा गए, उसी तरह जल्दी जल्दी पढ़ करके आए। फिर अल्लाह के रसूल ने फिर कहा, जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। साहबी ने कहा, इससे अच्छा मैं नमाज पढ़ना नहीं जानता हूं। फिर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नमाज का पढ़ने का तरीका समझाते हुए बार बार हर वाजिब की अदायगी में, हर रुकन की अदायगी में, रुकू में जाओ इतने इत्मीनान के साथ तो तुम तो पूरे रुकू में हो जाओ, रुकू से उठो तो इत्मीनान के साथ, सजदे में जाओ तो इत्मीनान के साथ, सजदे से उठो तो इत्मीनान के साथ, और रुकू के बाद खड़े हो तो इत्मीनान के साथ, और सजदे दोनों सजदों के दरमियान बैठो तो इत्मीनान, हत्ता तत्मइन्ना रुकू पर। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इत्मीनान और सुकून की वसीयत की। फर्ज नमाजों के अंदर बेइत्मीनानी, नफिल नमाजों के अंदर अरकान का एतदाल और इत्मीनान के साथ अदा न करना, और रमजान मुबारक करीब होने वाला है, नमाज की तरावीह के अंदर बस अल-अमा वल हाफिज। आप क्या कर रहे हैं? नमाज किसके लिए पढ़े? किसी साहब सेठ की नौकरी है क्या? नमाज पढ़ते वक्त देखो कि तुम अपने लिए नमाज पढ़ रहे हो, अपनी निजात के लिए नमाज पढ़ रहे हो, अपने आप को रब का मुकर्रब बंदा बनाने के लिए नमाज पढ़ रहे हो। आप इसलिए नमाज पढ़ो ताकि नमाज आपके लिए रोज़े क़यामत नूर बन जाए। आप इसलिए नमाज पढ़ो कि आपकी नमाज आपको हर मुनकर और फहश काम से रोक दे। आप इसलिए नमाज पढ़ रहे हो कि जन्नत के अंदर नमाज वाले दरवाजे से आप दाखिल हो। आप नमाज इसलिए पढ़ रहे हो कि कब्र के अंदर जब फरिश्ते आपको मारने के लिए आए नमाज की ओर से, तो नमाज खड़ी हो जाए। सुकून, इत्मीनान, खुशू, खुदू, ये नौकरी नहीं है, ये ड्यूटी बजाना नहीं है। मेरे भाइयों साथियों, जिस शख्स ने नमाज में इत्मीनान छोड़ रखा है, उसे जब इसके हुक्म का पता चले
تو اسے چاہیے کہ وہ اس وقت کی نماز کو دوبارہ ادا کرے، جس کی دلیل وہ روایت جس میں اللہ کے رسول نے کہا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے نماز میں اطمینان نہیں، سکون نہیں ارکان نماز کی ادائیگی میں، تو پھر سے نماز کو دہرائیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے صحابہ رسول کو کہا واپس لوٹ جاؤ اور نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، اور اس کی وجہ تھی کہ رکوع سجدہ ان کے اندر اطمینان اور سکون نہیں تھا، جلدی جلدی ادا کر رہے تھے۔ اور جس نماز کا وقت گزر گیا اس کی توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور ایسی نمازوں کو جس میں نمازوں کے رکنوں کی ادائیگی سنت رسول کی تعلیم کے مطابق نہیں، اس کو دہرائے، لازم ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ لہذا اے میرے بھائیوں ساتھیوں، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ آپ سیکھ لیں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ اور یہ بات غلط ہے کہ ہماری نماز حنفی نماز، ہماری نماز شافعی نماز، ہماری نماز حنبلی نماز، ہماری نماز مالکی نماز، ہماری نماز دیوبندی نماز، ہماری نماز تبلیغی نماز، ہماری نماز بریلوی نماز، ہماری نماز شیعہ نماز، یہ سب آپ کے امام نہیں ہیں۔ یہ سب جن کو میں نے ذکر کیا، یہ آپ کے آخری پیغمبر نہیں ہے۔ اس کی نماز ہے جس کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح رہنمائی کے مطابق تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک ہو، اس کی نماز ہے۔ کیونکہ آقا نامدار نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز پڑھو جیسا تم نے مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اٹھاؤ صحیح بخاری، اٹھاؤ صحیح مسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں خالی ان حدیثوں کو ہم پڑھیں آج ہی سے جن حدیثوں میں نماز کی فضیلت، نماز کا طریقہ، رکوع کرنے کا طریقہ، سجدہ کرنے کا طریقہ، نماز کی دعائیں، بس کافی ہے آپ کے لیے، اور کہیں ادھر تاکنے کی ضرورت نہیں۔ کتاب الصلاۃ بخاری اٹھا لیجئے اور اس کے سارے ابواب کو پڑھ جائیے اور سمجھ جائیے، صحیح مسلم اٹھا لیجئے۔ بلکہ ہم تو امت کے علماء سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے پریکٹیکل شکل میں، عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث کی روشنی میں نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سکھایا جائے۔ ہم سے جو اللہ پوچھے گا، نہیں پوچھے گا کہ تم حنفی کے مذہب کے مطابق نماز پڑھے تھے، کہ مالکی مذہب کے مطابق نماز پڑھے تھے، کہ حنبلی تھے، کہ مالکی تھے، کہ فلاں تھے، کہ آپ کو پوچھے گا اللہ تعالیٰ نماز قائم کرتے تھے اور نبی کے طریقے کے بارے کے مطابق قائم کرتے تھے۔ جان لیجیے، کوئی بھی عمل اگر بنا اخلاص سے، بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کی مطابق ہے، نماز رد کر دی جائے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، اپنی نمازوں میں اعتدال، اطمینان اور سکون، خشوع اور خضوع پیدا کرو تاکہ ہماری اور آپ کی نماز قبول ہو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزا۔ انشاءاللہ العزیز کل سعودی ٹائم کے حساب سے عصر کی نماز کے بعد 3 بجے سے لے کر کے 4 بجے تک زوم پروگرام جو میں گروپوں میں شیئر کرتا ہوں، زوم پروگرام پر سنت رسول کے مطابق وضو کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ آپ سب سے شریک ہونے کی گزارش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو ہر عبادت کے بارے میں صحیح علم عطا فرما اور عبادتوں کو ویسے کرنے کی توفیق دے جیسا تیرے نبی نے سکھایا ہے، اور اسی انداز سے ادا کرنے کی توفیق دے جسے تو چاہتا اور پسند فرماتا۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزا۔